میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دو چار جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بے نمازی اور نماز میں سستی کرنے والے کا شرعی حکم اور فریضہ کیا ہے؟ عزیزان ایمان، جو آج کل کی عوام اور پبلک عزاداری میں اور محرم کے انتظار میں، عاشورہ کے انتظار میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، عزیزوں، اسی طریقے سے جس طریقے سے امام اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو. عزیزوں، آج کل کے افراد، آج کل کے لوگ، آج کل کی عوام نماز ترک کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز سے کوئی وابستہ ہی نہیں ہے. نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنا اور نماز میں سستی کرنا. نماز بالکل نہ پڑھنے والوں کو، یا صرف جو عوام یا جو انسان جمعہ کی نماز پڑھتا ہو اور عیدین کی نماز پڑھتا ہو، یا کبھی کبھی جسے کہا جائے کہ مسجد طرف رجوع کر لیتا ہو جب اس کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اس سے کچھ طلب کرنا، چلیں بارگاہ امام کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، کربلا کی بارگاہ میں یا خدا کی بارگاہ میں چلے، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، دعا کرے، استجاب کرے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. عزیزوں، جب اس کی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے نماز میں تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اپنی کتاب رسالۃ فی الحکم تارک الصلاۃ میں علماء کی مختلف رائیں تحریر کی ہیں جو سب حسب ذیل ہیں. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جو ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اگر توبہ کر کے نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. وہ جسے کہا جائے کہ غنی میں ڈالے گئے. اور سورہ مریم آیت نمبر 59 میں بھی ذکر ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، خون اور پیپ میں ڈالا جائے گا. عزیزوں، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہر نمازی کو پریشان کرتے تھے، اور جب بھی ہم سے کوئی کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے ہم اس کو بھی روکتے تھے، یعنی سستی پیدا کرتے تھے. سورہ المدثر میں آیت نمبر 42 سے 44 تک میں ذکر ہو رہا ہے کہ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنموں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ میں، یعنی کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتلایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے، جوہر مسلمان کا ذمہ ہے. عزیزوں، ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ سے جو نماز سے غافل ہیں. سورہ الماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں بس آخری بات کر رہا ہوں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہا تب پڑھ لیتے ہیں تو بات آخر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں. یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں کہ اس لیے نماز کی مذکور ساری کوتاہیوں کو یعنی ترک کر دیتا ہے، کوتاہیوں سے بچنا چاہتا ہے. تو وہ منافقین کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 54
मालूम हुआ कि नमाज को काहली या सुस्ती से अदा करना मुनाफिकीन की अलामतों में से एक अलामत है। बस अजीज़ों, एक आखिरी बात आपकी दारे मोहब्बत में हायल कर दूँ कि अहमद तिबरानी सहीब ने हब्बान मसनद अहमद तिबरानी फरमाते हैं कि नमाज पढ़िए कब्ल उसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। बस इसके साथ हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अज़ीज़ान ईमान, जिस तरीके से बस चंद दिनों के बाद अय्याम अज़ा अज़ादारी माह मुहर्रमुल हराम की तारीख़ आ रही है, और ये इस वबा जैसी बीमारी यानी हमारा दिल और हमारा जहन काम नहीं कर रहा है कि हम किस तरीके से अज़ादारी करेंगे, किस तरीके से हम मौला का फ़र्श बिछाएंगे। अजीज़ों, मेरा कहना है कि आप अपने घरों पे बैठकर फ़र्श बिछाकर गिरिया कर इमाम हुसैन को पुरसा दे सकते हैं, लेकिन इस वबा जैसी बीमारी और जो आपके मरजा कराम, जो आपके उलमा और जो आपके इर्द गिर्द के डॉक्टर कह आप उनकी बात पर अमल करिए। ज़िंदगी रही फिर इंशाअल्लाह गम है और हम हैं। इसी साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फ़कत वस्सलाम।